بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس نشانی کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں، اس نشانی کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی آفات سے بھی ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اور اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس رمضان میں لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کہا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ پیارے دوستوں، اس آخری رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستوں، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے، اور ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے خود کو بچایا جا سکے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پیارے دوستوں، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی کھڑا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ پیارے دوستوں، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن باحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، وہ زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر ہو جائیں، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے
کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، یہ آواز اس قدر زوردار اور خوفناک ہوگی جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ رمضان حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر سکون کے مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رمضان میں ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے اول حصہ میں ہوگی یا درمیانی حصہ میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی، نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی، تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت ظاہر ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کہ آپ کی امت میں سے کون محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعد کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 رمضان المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس رمضان کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ پیارے دوستوں، جس رمضان میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونے لگ جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام تک پہنچے گی۔ اور ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر تمام چیزوں کو فنا کر دے گا اور اس زمین پر کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔